تو یہ بابرکت اور مبارک مہینہ آنے والا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں اور اپنے کاموں کا ایسا نظام بنائے کہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کر سکے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکے، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے دعا مانگ سکے، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ یہ بڑا ہی قیمتی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں برستی ہے بندوں کے اوپر، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو لینے والے، حاصل کرنے والے بنے۔ تو اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لینا ہے۔ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزہ فرض قرار دیا ہے۔ ان روزوں کی اہمیت، اس کی قدر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ رمضان کے روزے کو بغیر کسی عذر کے، معمولی سی کوئی بات ہوئی، روزہ ترک کر دیتے ہیں۔ پوری زندگی بھی اگر ہم روزہ رکھیں، رمضان کا روزہ ہم نے اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ رمضان یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بغیر کسی عذر کے، تھوڑے تھوڑے بہانے بنا کر کے ہم رمضان کے روزے کو نہ چھوڑے۔ رمضان کا احترام بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ رمضان میں روزہ بھی نہیں رکھتے، ایک گناہ تو یہ کر رہے ہیں، اور دوسرا لوگوں کے سامنے کھا پی رہیں، دکھا کر کے کھا پی رہیں، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے کھانا پینا چل رہا ہے، تو یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ تو رمضان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ جب بندہ ناقدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے، اور احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ رمضان کے وقت کی قدر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے پھر آمین فرمایا، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے پھر آمین فرمایا۔ تو صحابہ نے یہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، کہا یا رسول اللہ، ہم نے آج سے پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل امین تشریف لائے تھے، اور فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان جیسا مقدس مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ تو میں نے اس پر آمین کہا تھا۔ اسی طریقے سے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پائے یا ماں باپ دونوں کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ اس آدمی کے لیے بھی بد دعا فرمائی تو میں نے اس پر آمین کہہ دیا۔ اسی طرح ایک اور آدمی کے بارے میں فرمایا جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، اس کے لیے بھی بد دعا فرمائی۔ تو 3 بد دعا حضرت جبرائیل نے فرمائی اور میں نے ان تینوں پر آمین کہا۔ تو رمضان جیسا مقدس مہینہ ملے اور آدمی نیک عمل کر کے اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا لے، اس کے لیے بھی حضرت جبرائیل نے بد دعا فرمائی اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کی قدر کرے، اس کا احترام کرے، اور جو اللہ نے اس مہینے میں حکم دیا ہے ہمیں اس حکم کو پورا کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے رمضان کا یہ مقدس مہینہ اللہ کی فرما برداری میں، تقوی و پرہیزگاری میں گزار لیا تو پھر ہمارا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس آدمی کا رمضان سلامتی سے گزر جاتا ہے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اگر ہمارا نیک اعمال کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے گزرے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت ہم پھر پورے سال دیکھیں گے کہ ہمیں پورے سال نیک عمل کرنے کی بھی توفیق ملے گی اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ملے گی۔